وہ دونوں اس وقت کالج سے باہر نکل رہی تھی۔ ثانیہ نے دیکھا وہ کچھ پریشان تھی۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے ہیر کا کندھا ہلایا تو ہیر ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، بس۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے یار، تم مجھے بتا سکتی ہو، ہم بچپن کی دوست ہیں۔ ثانیہ نے اسے دلاسا دینا چاہا کیونکہ ہیر اسے پریشان لگ رہی تھی۔ کیا بتاؤں یار، پھپھو پیچھے پڑی ہیں، بار بار یہی کہتی ہیں کہ ہیر کا رشتہ دو، اور ابا بھی ہاں کر چکے ہیں۔ ثانیہ نے دیکھا بات کرتے ساتھ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ تو تم وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ دونوں اب فٹ پاتھ پر ہی رک گئی تھی۔ ہیر نے کسی ننھی بچی کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت بدتمیز ہے، اس کی آنکھوں میں عورت کے لیے عزت تک نہیں ہے۔ مجھے ایسے مرد سے شادی نہیں کرنی۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ ثانیہ کو تکلیف ہوئی۔ تو تم اپنے ابا سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ تم اپنے اس کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ثانیہ کے مشورے پہ ہیر کو اور زیادہ رونا آیا۔ یار یہی تو مسئلہ ہے، میں اپنے ابا کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ وہ مجھے پڑھا لکھا کر کسی قابل بنا رہے ہیں، انہیں لگتا ہے میں ان کا نام روشن کروں گی۔ اگر ایسے حالات میں منع کر دوں گی تو ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ ثانیہ کو دلی افسوس ہوا۔ میں دعا کروں گی خدا تمہاری مصیبت حل کر دے اور کوئی درمیانی راستہ نکل آئے کہ تمہارے بابا کو بھی تکلیف نہ ہو اور تمہیں اس سے شادی بھی نہ کرنی پڑے۔ ثانیہ بیچاری سوائے دعا کے اور کیا کر سکتی تھی۔ ہیر سر جھٹک کے دوبارہ چلنے لگی۔ ان دونوں کا کالج گھر سے کچھ دور تھا، مگر ہیر چل کر ہی آتی اور جاتی تھی کیونکہ اس کے باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ اس کے لیے کسی گاڑی کا بندوبست کرتے۔ وہ 5-7 کلومیٹر تو روز چل ہی سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، ان کا بہت احساس تھا۔ اس نے کبھی بیجا فرمائشیں اور ضد بھی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں کچی کالونی کی طرف آ چکی تھی جب اچانک ان کے سامنے 2 بائیکر آئے اور ان کے گرد گول گول بائک گھمانے لگے۔ ہیر تو فوراً خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایسی صورتحال پر فوراً پریشان ہو جاتی تھی، مگر ثانیہ ان کو غصے سے گھور رہی تھی۔ ہیر جلدی سے ثانیہ سے چپک گئی۔ ان میں سے ایک نے اپنا ہیلمٹ اتارا۔ کہاں جا رہی ہو خوبصورت حسینہ؟ کہو تو ہم چھوڑ دیں۔ خباثت سے آنکھ ونک کرتے ہوئے اس نے ہیر کا سرتا پیر جائزہ لیا۔ ہیر کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اگر اپنی شکل سلامت رکھنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے۔ ثانیہ نے جھک کر زمین سے ایک موٹا پتھر اٹھایا اور اسے ہاتھ میں گول گول گھمانے لگی۔ ثانیہ کی دھمکی سے وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں گھبرائے اور دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہیر کو ان کی ہنسی بھی زہر لگ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ہنستے رہے، پھر دونوں بائک سے نیچے اترے۔ ایک ذرا پیچھے ہی رک گیا اور دوسرا جو شکل سے ہی امیر خاندان کا بگڑا ہوا رئیس لگ رہا تھا، وہ ہیر کی جانب بڑھا۔ ہیر خوفزدہ ہوتے پیچھے ہو رہی تھی۔ اسے تو زندگی میں ہر مرد سے ہی خوف آتا تھا۔ اس نے ہیر کو ہاتھ لگانا چاہا مگر درمیان میں ہی ثانیہ آ گئی۔ اسے غصہ آیا۔ اس نے ثانیہ کو پیچھے دھکیلا۔ ثانیہ سیدھا زمین پر گری، اتنی زوردار گری کہ سر پر چوٹ آئی اور خون کی ایک ننھی اور پتلی سی لکیر بہتی ہوئی گال پر آ گئی۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر رکھ کر دبانے لگی۔ ہیر کو تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہیر کی کلائی پکڑ لی۔ ہیر کو لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، چھوڑو۔ وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اس کی خوبصورت آواز سن کر اس لڑکی نے خباثت سے آنکھیں بند کی۔ تمہاری نازکی کو بہت قریب سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں غلاظت لیے وہ بولا اور ہیر کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ ذلت کا احساس حاوی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی غلط حرکت کرتا، اچانک کسی نے اس رئیس زادے کے منہ پر ایک مکہ دے مارا۔ اس کا ہاتھ فوراً ہیر کی کلائی آزاد کر گیا۔ ہیر نے بے یقینی اور حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ہی کوئی 25 سے 30 سالہ خوبصورت سرمئی آنکھیں، سفید گندمی رنگت، تیکھے نقوش، ہلکی سی بیئرڈ، مغرور ناک، وجیح چہرہ اور پرکشش کی مثال کوئی مرد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ہیر کی نظر اس پر ایسے پڑی کہ پھر پلٹنا بھول گئی۔ شاید اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی دیکھا ہو۔ ثانیہ ہوش میں آئی اور فوراً ہیر کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔
تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیچ راستے میں چلتی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑتے ہو؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا اور پھر دوبارہ 2 مکے رئیس زادے کے منہ پر دے مارے۔ وہ دونوں رئیس زادے اس شخص کے حلیے سے ہی کافی خوف کھا رہے تھے، کیونکہ اس شخص نے کافی مہنگے کپڑے پہن رکھے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ کوئی امیر شخص تھا۔ وہ دونوں ڈر کر وہاں سے بھاگے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اب وہ شخص ثانیہ اور ہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی دوپہر کو سنسان سڑک پر تم دونوں اکیلی کہاں جا رہی تھی؟ اس نے اتنے غصے سے پوچھا جیسے وہ ان کا حاکم ہو۔ ہیر تو خوف سے کانپ رہی تھی، مگر ثانیہ کے حواس اس کے ساتھ تھے۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، ہماری مدد کی اس کے لیے شکریہ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم پر رعب چھاڑو۔ ہم کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، روز ایسے ہی چل کر گھر آتی اور جاتی ہیں۔ ثانیہ کی نظر کچھ فاصلے پہ پڑی ایک کالی لمبی کار پر گئی۔ تم ہوگے ایک امیر رئیس زادے جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی۔ ہم غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، پڑھائی کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس لیے ہمیں ایسے ہی پیدل جانا اور آنا پڑتا ہے۔ چل ہیر، غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے یہ بات کے آخر میں اس نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور اس شخص کو بت بنا چھوڑ کر وہ دوبارہ راستے کی طرف چل پڑی۔ وہ واپس پلٹا، اس کی سرمئی آنکھیں چمکی تھیں، اس کے ہونٹ ہلے۔ ہیر، اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے ہیر ایک ہی نظر میں پسند آ چکی ہے۔ تو یہ تھی ہیر وقار، جس کی ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں شگفتہ بیگم کو ہیر کچھ زیادہ پسند نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے برداشت کر لیتی تھی۔ اس کے 2 بہن بھائی مزید تھے، 16 سالہ نمرہ اور 15 سالہ حسن۔ وہ اپنے دونوں بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی، مگر اس کی سوتیلی ماں ان دونوں کو اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اس کا باپ ہی تھا، اس لیے وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو پھپھو اور ان کا بیٹا حماد دونوں گھر میں موجود تھے۔ ہیر کا دل ایک دم ویران اور اداس ہو گیا۔ پھپھو اپنے بیٹے حماد کا رشتہ ہیر سے کروانا چاہتی تھی، مگر وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے اپنے باپ کا مان رکھنا تھا۔ ارے لو، ہیر بھی آ گئی، پھپھو نے لہجے میں چاشنی گھول کر اسے مخاطب کیا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اب وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ سیدھی ان کے پاس ہی آ گئی۔ ارے وہاں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، میری بچی ادھر بیٹھو۔ اس سے پہلے اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھتی، انہوں نے ہیر کو بیٹھنے سے منع کر دیا۔ وہ خون کے آنسو حلق میں ہی اتار کر ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اسے اتنی وحشت ہو رہی تھی، دل چاہ رہا تھا ایسے رشتے سے بہتر ہے مر جائے، مگر اپنے باپ کی خوشی کے لیے وہ یہ گھونٹ بھی بھر سکتی تھی۔ پھپھو نے اب اپنے ہاتھ سے ایک سونے کی انگوٹھی اتار کر ہیر کے ہاتھ میں پہنائی۔ یہ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے، آج سے تم ہماری امانت ہوئی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھپھو نے مسکرا کر بتایا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور وہ حماد شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہیر کو گھور رہا تھا۔ ہیر کا دل چاہا کہیں غائب ہو جائے، مگر وہ یہاں سے ہل نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں بھیگ گئی تھی، مگر وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر دھکیل رہی تھی۔ بہت مشکل کے بعد جب اس سے یہاں بیٹھنا دوبھر ہوا تو اس نے پھپھو کو مخاطب کیا۔ پھپھو، میں جاؤں؟ اصل میں کالج سے آئی ہوں تو یونیفارم چینج کرنا ہے۔ بہت مشکل سے اپنی آواز کو بھیگا ہونے سے روک نہ پائی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں میری بیٹی، جاؤ، پھپھو نے اجازت دی۔ وہ تو فوراً وہاں سے بھاگی، کیونکہ حماد کی نظریں وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پیچھے پھپھو اب ہیر کے باپ سے کہہ رہی تھی، بس میں چاہتی ہوں اگلے ہی مہینے تم رخصتی کی تاریخ دے دو۔ وہ کچھ حیران ہوئے، مگر آپا یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے؟ بیٹی کا باپ تھا، پریشان ہونا لازم تھا۔ ارے نہیں نہیں، تمہیں کوئی بھی جہیز وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے حماد کی بہت اچھی جاب لگ چکی ہے، بہت جلد کمپنی سے گھر کے ساتھ ایک گاڑی بھی دے گی۔ بس تم اپنی بیٹی ہمیں دے دو، یہی ہیرے جیسی ہے۔ اور وقار صاحب کا مان بڑھ گیا، انہوں نے فوراً دن پکے کر دیے، اور ہیر جو کمرے کے باہر کھڑی تھی، ساری باتیں کانوں میں پڑتے ہی اس کا سانس رک گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ پھپھو اس کی موت کا پروانہ سنا رہی ہیں۔ اسے حماد ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ 26 سالہ حماد شکل سے ہی لوفر تھا، اس کی حرکتیں بھی ایسی ہی تھی، اور 18 سالہ ہیر خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں، اس کا سفید دودیا چہرہ
اس کے گول نقش نین وہ بہت خوبصورت تھی، اور اس کی اسی خوبصورتی سے تو سارا خاندان چلتا تھا۔ خاندان میں تھا ہی کون، ایک تایا تھے، وہ کافی امیر تھے، اس لیے کبھی منہ نہیں لگایا، وہ تو سالوں پہلے ہی اپنا ہر رشتہ توڑ کر جا چکے تھے۔ دوسری پھپھو تھیں جن کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کی کچھ ماہ پہلے ہی ایک کمپنی میں کافی اچھی جاب لگ گئی تھی۔ پھپھو کے تو پاؤں گویا زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے، اور وقار صاحب بھی کچھ دب سے گئے، اس لیے فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ وہ اپنے من بھاری قدم اٹھاتی ہوئی واپس کمرے میں آئی اور بند ہو گئی، آنکھیں بہنے کے لیے بےتاب تھی۔ اسی ماہ کے آخر میں اس کے سیکنڈ ایئر کے پیپرز تھے، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی پھپھو کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گی، اور ہمات کا بس نہ چلتا، وہ تو ابھی سے ہی ہیر کو اپنی دسترس میں لے لیتا۔ وہ اپنی بیڈ سے ٹیک لگائے چھت کو گھور رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے سارا چہرہ گیلا کر رہے تھے۔ وہ بہت مجبور تھی، اپنے باپ کے سامنے انکار تو ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ دل پہ پتھر رکھ کر اس نے یہ فیصلہ قبول کرنا چاہا، اور سب کچھ خدا کی امان میں دیا۔ بے شک وہ خدا بہترین کارساز ہے۔ اگلے دن جب وہ کالج سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں پھر دوبارہ اسے وہ شخص مل گیا جس نے کل ہیر کو ان دونوں بائکر سے بچایا تھا۔ ثانیہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ دونوں نے حیرت سے شخص کو دیکھا جو اپنی بڑی سی بلیک مرسڈیز سے اترا اور قدم قدم چلتا ان دونوں کے پاس آیا۔ ثانیہ تو اسے غصے سے گھور رہی تھی، مگر ہیر اضطراب کی کیفیت میں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آ چکا تھا، پھر اپنی آنکھوں سے اسٹائلش گوگلز اتارے اور اسے اپنے کوٹ میں اٹکایا۔ میں سیدھی اور صاف بات کرنے کا روادار ہوں، تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آئی ہو۔ اپنا ایڈریس دو تاکہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہیر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ پرسکون لہجے میں ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو، اور ہیر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا، مگر پھر آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ آیا۔ وہ فوراً اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ اس کے لیے یہ فینٹیسی دنیا نہیں تھی، اسے حقیقت میں جینا تھا۔ ثانیہ آگے بڑھی اور اس شخص کو گھورا۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، آج کے بعد ہیر سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اگلے ماہ ہی اس کی شادی ہے۔ خبردار، اگر آج کے بعد ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی تو تمہیں پولیس اسٹیشن میں گھسیٹوں گی۔ انگلی اٹھائے سے وارن کیا، مگر سامنے کھڑے شخص کو کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ ہاں، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ ضرور آیا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور ہیر کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھیں گاڑی۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو ہیر، تم آج اور اسی وقت سے میری امانت ہو۔ خبردار، اگر کسی دوسرے سے شادی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے سارے خاندان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھائے اتنے سخت لہجے میں وارن کیا کہ ہیر کا سارا جسم خوف سے کپ کپا اٹھا۔ وہ خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ اس امیر شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ ثانیہ نے غصے سے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر چل پڑی۔ ہیر کے تو دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ اس کے خاندان کو تباہ کرنے کی بات کر رہا تھا، اور ایک طرف اس کا باپ تھا جس سے اتنی ساری امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ نہیں، ہیر کبھی بھی کسی غلط راہ پر نہیں چل سکتی تھی۔ وہ وہی کرے گی جو اس کا باپ چاہے گا۔ وہ خود سے عہد کر چکی تھی۔ دن ایک ایک کر کر گزرنے لگے۔ وہ ساری فکروں کو چھوڑ کر صرف اپنے پیپرز دے رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، مگر ہیر کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے تو یہ شادی نہیں، موت تھی۔ کیا فرق پڑتا تھا؟ سفید کفن کی جگہ وہ سرخ لہنگے بھیجاتی۔ اس دن کے بعد سے وہ امیر شخص اسے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ ہیر کچھ پرسکون تھی، مگر اس شخص کی آنکھوں میں کچھ تھا جو آج بھی ہیر بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا، اور آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جب ہیر کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھتی، مگر چہرے پہ مسکراہٹ رسمی تک نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اداس تھی، دل ویران تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ثانیہ اس کے پاس بیٹھی بس افسوس ہی کر سکتی تھی۔ ہیر، ابھی بھی وقت ہے، اپنے ابا سے بات کر لو۔ اس نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی، اور ہیر نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے سے ثانیہ کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟
یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جب سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے میں اپنے باپ کو کہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی؟ کیا عزت رہ جائے گی میری باپ کی بھرے مجمع میں؟ تم نہیں جانتی ثانیہ، یہ بہت مشکل ہے۔ تم خود بھی ایک بیٹی ہو، اور بیٹی اپنے باپ کے مان کے سامنے اپنا سر جھکا دیتی ہیں۔ یہ میرے باپ کی عزت کا معاملہ ہے، میں ان کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دوں گی۔ سنجیدگی اور سختی سے کہتے ہوئے اس نے خود کو پتھر کر لینا چاہا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، ساری تیاریاں چھوٹے سے صحن میں ہی کی گئی تھی۔ پھپھو نے کہا تھا بارات پر زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، مگر ہیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ گھنٹے گزر گئے مگر اب تک بارات نہیں آئی تھی۔ پھر کافی دیر بعد شور اٹھا کہ بارات آ گئی ہے، اور ہیر کو لگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ ہیر کی ماں اور ثانیہ دونوں نے اسے کرسی سے اٹھایا اور پھر باہر کی جانب بڑھی۔ اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا، مگر دولہا کہیں نہیں تھا۔ آپا، یہ دولہے کے بغیر کون سی بارات ہے؟ وقار صاحب نے کچھ پریشانی سے اپنی بہن سے پوچھا۔ سلمہ بیگم بھی کچھ پریشان ہوئی۔ وہ گھر سے تو سیلون کے لیے نکلا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ سیدھا یہیں آئے گا، مگر یہاں اب تک پہنچا کیوں نہیں؟ ان کی بہن سلمہ بیگم بھی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ گزرتا جا رہا تھا مگر حماد کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا، اور ہیر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر تکلیف کے آثار تھے۔ اب تو مجمع میں بھی لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ دولہا بارات چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اچانک شور اٹھا، پھر ان کے صحن کا دروازہ کھلا، پھر ایک شخص مغرور چال چلتا ہوا مجمع کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ کافی سارے گارڈز تھے۔ وقار صاحب نے حیرت سے اتنے سارے لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھا۔ دولہا نہیں آئے گا کیونکہ وہ میرے قبضے میں ہے، اس نے اتنی دیدہ دلیری اور پرسکون لہجے میں بتایا کہ سب حیران رہ گئے، اور سلمہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا۔ کون ہو تم؟ کیا کیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ وہ اس شخص کا گریبان پکڑے چیخیں۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں غصہ عود آیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ان کے دونوں ہاتھ ہٹائے اور انہیں خود سے دور کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ ہیر صرف میری ہے، اس پہ صرف میرا حق ہے، اور ابھی اسی وقت میں اس سے نکاح کروں گا۔ خبردار، اگر کسی نے نکاح کو روکنے کی کوشش کی تو یہاں لاشیں بچ جائیں گی۔ اس کے الفاظ میں اتنی سفاکیت تھی کہ ہیر کپ کپا اٹھی۔ وقار صاحب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہیر کو دیکھا۔ وہ فوراً اس نشست سے اٹھی۔ ابا، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، میرا یقین کریں۔ وہ اپنے باپ کے پاس آئی اور انہیں یقین دلانا چاہا، مگر وقار صاحب کی عزت پہ حرف آیا تھا۔ لوگ باتیں کرنی شروع کر چکے تھے، ہر طرف چیمگیاں ہونے لگی تھی۔ ابا، قسم لے لیں، میں نہیں جانتی۔ وہ روتے ہوئے انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ ابا نے تو کچھ نہیں کہا، مگر اس کی ماں، جو حقیقت میں سوتیلی تھی، اس نے ایک تماچا کھینچ کر ہیر کے منہ پر دے مارا۔ اس لیے تمہیں کالج بھیجتے تھے کہ یہ کل کھلاتی پھرو؟ اپنے باپ کا نام ڈبوتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ غصے سے چیخیں۔ اس سے پہلے وہ دوسرا تھپڑ ہیر کے منہ پر دے مارتی، درمیان میں وہ شخص آ گیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد ہیر پہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سوچا، آپ رشتے میں اس کی ماں ہیں، اس لیے لحاظ کر رہا ہوں۔ شگفتہ بیگم کا بڑا ہوا ہاتھ اس نے ہوا میں ہی روک دیا۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھ کر رہ گئیں۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کروائیں۔ وہ ان سب کو پتھر بنا چھوڑ کر مولوی کی طرف آیا۔ ہرگز نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، نکل جاؤ یہاں سے، ہیر اپنی پوری قوت سے چلائی۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ کی عزت پر کوئی داغ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی عزت اور مان کے لیے ہی تو وہ حماد سے شادی کے لیے مانی تھی۔ تمہارے پاس انکار کا اختیار نہیں ہے۔ وہ شخص اس کے کان میں جھک کر دبا دبا سے غرایا۔ ہیر نے بہتے آنسوؤں کے درمیان اس شخص کو دیکھا جو سفاکیت کی انتہا کر چکا تھا۔ ہیر، جسے کچھ پل کے لیے یہ شخص اچھا لگا تھا، اب اسے یہ شخص اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ پلوں میں ہی اسے نفرت ہو گئی جو اس کے باپ کا بھرے مجمع میں تماشا لگا رہا تھا۔ میں مرنا تو منظور کروں گی، مگر یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ہیر بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اور غصے سے چلائی۔ اس شخص نے حیرت سے ہیر کی یہ جرأت دیکھی۔ کچھ ہی پلوں کا کھیل تھا۔ اس نے جذبات میں سر ہلایا، پھر اپنے گارڈز کو ایک اشارہ کیا۔ ایک گارڈ نے ہیر کے باپ کے ماتھے پہ گن رکھی اور دوسرے گارڈ نے ہیر کے 15 سالہ بھائی کے سر پر،
اور ہیر اگلا سانس نہیں لے سکی۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یقیناً تمہیں اپنے باپ اور بھائی سے بہت محبت ہوگی۔ اگر چاہتی ہو کہ ان دونوں کی جان بخش دوں تو یہ نکاح کر لو۔ ہیر وقار تو ساکت رہ گئی، ایک نظر اپنے باپ اور بھائی پر ڈالی جو بے بسی سے کھڑے تھے۔ شگفتہ بیگم فوراً آگے بڑھی۔ شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے نکاح کرو۔ دیکھ نہیں رہی وہ تمہارے باپ اور بھائی کی جان لینے کے در پہ ہے؟ بے حیا لڑکی، شرم نہیں آئی اپنے باپ کا نام بدنام کرتے ہوئے؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائی تھی۔ ہیر نے خالی خالی نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کی کرچیاں تھی۔ ہیر کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، اس بار وہ شخص کچھ غصے سے چلایا۔ انہوں نے بے بسی سے وقار صاحب کی طرف دیکھا۔ وقار صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مثبت اشارہ دیا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ وہ مولوی صاحب کو اپنا نام بتا چکا تھا، ہیر وقار والوقار احمد۔ آپ کا نکاح احمد شیرازی والشیرازی سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا، مگر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی گارڈ نے اس کے باپ کے سر پر گن کی گرفت سخت کی۔ اس کے باپ نے بے بسی سے سر ہلایا اور پھر کہیں جا کر ہیر کے لب پھڑپھڑائے۔ قبول ہے، اس نے اپنے باپ کی مرضی سے یہ نکاح کیا تھا، مگر وہ جان چکی تھی کہ اس کا باپ اس سے بہت دور جا چکا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو تکلیف دی ہے، وہ ان کا مان توڑ چکی ہے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ خدا نے اسے حماد جیسے سفاک درندے سے تو بچا لیا، مگر وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ کون تھا یہ احمد شیرازی؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ جیسے ہی ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا، وہ شخص آگے بڑھا اور پورے استحقاق سے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور بنا کسی کی طرف دیکھے اسے لیتا ہوا وہ صحن عبور کر گیا، اور ہیر پتھر کی مورت بنی اس کے ساتھ چلتی رہ گئی۔ وہ آخری بار اپنے باپ کو دیکھ نہ سکی، ان سے نظر نہ ملا سکی، ان سے معافی نہ مانگ سکی۔ اپنے باپ کے سامنے وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ دوسری طرف ثانیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، نہ جانے کہ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جو شخص ہیر کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر وہ اسے کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوگا۔ وہ جا چکی تھی، ایک گارڈ نے اس کا آخری پیغام دیا اور وہ بھی باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا واپس آ جائے گا۔ پھپھو وہیں کرسی پہ بیٹھی رو رہی تھی اور اب ہیر کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو اپنی اتنی اچھی اور سیدھی بھتیجی کو اپنی بہو بنانا چاہا۔ میں کہاں جانتی تھی یہ ایسی نکلے گی، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ چکر چلاتی ہوگی۔ پھپھو اب بھی رو رو کر اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سارے مہمان جا چکے تھے اور اس کا باپ نڈھال سا ہوتا وہیں کرسی پہ گر سا گیا۔ ثانیہ ان کے پاس آئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ وہ جانتی تھی ہیر کے لیے اس کا باپ کتنا خاص ہے۔ ساری بات سن کر وقار صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی بیٹی اتنی اچھی تھی، انہیں یقین نہ ہوا۔ ان کی خاطر وہ اپنی ناپسندیدگی کو بھی قبول کر رہی تھی۔ انہیں افسوس ہوا وہ اپنی بیٹی کی مرضی کیوں نہ جان پائے۔ انہیں تو لگا ہیر نے اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے ہاں کی ہوگی۔ اب انہیں اچھا لگ رہا تھا کہ ہیر کی شادی حماں سے نہیں ہوئی، مگر وہ شخص جو اسے زبردستی نکاح کر کے گیا تھا وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، بس وہ یہی سوچ کر رہ گئے۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا ہیر کو کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنے باپ کی آنکھوں میں ہی اٹک گئی تھی جن میں مان ٹوٹنے کی کرسیاں تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر میں آ چکا تھا۔ گاڑی پارک کی، گاڑی سے باہر نکلا، دوسری سائیڈ آ کر دروازہ کھولا، ہیر کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ چلو اترو، گھر آ چکا ہے، سنجیدگی سے اسے ہدایت دی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی دبا دبا غصہ تھا۔ ہیر کا دل ویران ہو چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اتر آئی۔ جیسے اس کی نظر بنگلے کی طرف اٹھی، پھر ہیر کی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ اتنا خوبصورت سفید رنگ کا محل تھا۔ لمبی روش پہ چلتا ہوا وہ محل میلوں کے احاطے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ کم سے کم 3 منزلہ عمارت تھی۔ بہت خوبصورت محل تھا اور رات کے اس پہر وہ چاند سے زیادہ روشن تھا۔ کچھ پلوں کے لیے ہیر اپنے سارے غم بھول کر اس محل کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اب اندر کی طرف جا رہا تھا۔ ہیر نہیں جانتی تھی اس کی زندگی کیسی ہوگی۔
مگر بس وہ اللہ پاک سے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ محل کا اندرونی حصہ بیرونی حصے سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ہیر کو لگ رہا تھا وہ کسی جنت میں آ گئی ہے، اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ عارضی طور پر ہی صحیح، مگر وہ حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئی تھی۔ وہ لاؤنج سے ہوتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر دوسری منزل پر آ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہیر کو لے کر اندر داخل ہوا، پھر دروازہ لاک کیا۔ اس کا ہاتھ اب تک مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ تو کسی کٹپتلی کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس نے ہیر کو بیڈ پر بٹھایا، پھر اس کے سامنے بیٹھا۔ میں نے کہا تھا نا، کسی دوسرے کی بیوی بننے کے بارے میں سوچنا بھی بند۔ اس کے لہجے میں اب بھی بہت زیادہ غصہ تھا، جو ہیر صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ڈریسنگ روم میں جاؤ، وہاں تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس موجود ہے۔ سب سے پہلے اس ڈریس کو اپنے جسم سے جدا کرو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تم کسی دوسرے کے لیے سجی ہوئی میرے سامنے بیٹھی ہو۔ اس شخص کی آنکھوں میں نفرت یا حقارت نہیں تھی، بہت غصہ تھا، وحشت تھی اور سفاکیت تھی۔ ہیر اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اٹھی۔ تم زبردستی نکاح کر سکتے ہو، مگر زبردستی مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ میں تمہاری زر خرید غلام نہیں ہوں۔ تم نے میرے باپ کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اور جو شخص میرے باپ کو تکلیف دے وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہیر بھی غصے سے پھٹ پڑی۔ احمد ایک ہی جھٹکے میں بیڈ سے اٹھا۔ ہیر کا منہ دبوچا۔ تم نے ابھی تک میرا اصلی روپ دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے مجھے تم کہنا بند کرو۔ تمہارے منہ سے میرے لیے صرف آپ نکلنا چاہیے، اور یہ میرا پہلا حکم ہے۔ اور ہیر، جو کچھ پل کے لیے بہادر بنی تھی، اس شخص کو اتنے قریب غصے اور وحشت میں دیکھ کر وہ فوراً پہلی جیسی خوفزدہ ہیر بن گئی اور ڈرتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہیر کا گال چھوڑا تو ہیر فوراً ڈرتی ہوئی ڈریسنگ روم میں بھاگ گئی۔ چند منٹ بعد وہ باہر نکلی تو ایک سادہ سا گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے سب سے ہلکا سوٹ نکالا تھا، مگر پھر بھی وہ کافی مہنگا اور کامدار تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہیر ڈرتی ہوئی پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بہت پاس آ چکا تھا، اتنا کہ ایک ہاتھ ہیر کی کمر میں ڈال کر اس نے ہیر کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ تمہیں پہلی نظر دیکھا تو پھر تم میرے خیالوں میں آنے لگی۔ یہ محبت اور عشق جیسے فلسفے نہیں پالتا، مگر تم نے مجھے کسی کام کے لائق نہیں چھوڑا۔ ہر وقت تمہارا خیال ستانے لگا، اور مجھے شاید پہلی نظر میں ہی عشق ہو گیا تھا۔ یہ بھی تمہاری ہی غلطی ہے، تمہیں میرے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو چیز احمد شیرازی کو پسند آ جائے پھر وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے، اور اب تم میری دسترس میں ہو، تم پر میں پورا حق رکھتا ہوں۔ جب میرا دل چاہے گا اور جتنا چاہے گا اپنا عشق اور جنون اتارنے کا وہ میں اتاروں گا۔ تمہیں میں پسند نہیں تو پسند کر لو، تمہیں میری عادت نہیں تو ڈال لو۔ آج سے سارے محل کی تم مالکن ہو۔ میرے ساتھ خوشی خوشی رہو گی تو ساری دنیا کی آسائشیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، لیکن اگر دل میں کسی اور کو بسا کر میرے ساتھ بے وفائی کرنی چاہی تو تمہاری سانسیں روک دوں گا۔ وہ اسے کان میں چھپ کر ایک ایک لفظ سخت لہجے میں بتاتا تنبیہ کر رہا تھا۔ ہیر کو سمجھ نہ آئی وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا یا پھر موت کا پروانہ سنا رہا تھا۔ وہ تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی، وہ تو اس کے رحم و کرم پر آ چکی تھی۔ جس کے چہرے پہ جھکا اسے قید کیے اپنے لبوں سے لمس چھوڑ رہا تھا۔ ہیر نے محسوس کیا کہ اس کے عمل میں شدت ضرور تھی، مگر محبت ہی محبت تھی، کوئی ہوس، جنون یا درندگی نہیں تھی۔ کچھ ہی پلوں بعد اسے محسوس ہوا وہ زمین سے اوپر اٹھ چکی ہے۔ ہیر حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اب بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور ہیر کو اپنے سر پر سارا آسمان گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی بری طرح اسی قید میں تھی کہ نفی میں سر تک نہیں ہلا پا رہی تھی۔ وہ اسے نرمی اور محبت سے چھو رہا تھا، ایسا کہ ہیر حیران رہ گئی۔ اس نے ہیر کو ایسے چھوا جیسے وہ کوئی نازک سا پھول ہو، اپنے سارے حقوق لے چکا، ایسے کہ ہیر کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی، اسے اپنی محبت سے روشناس کروا چکا تھا۔ اور ہیر کتنے ہی پل یہ سوچتی رہی کہ کیا وہ اتنی خاص تھی کہ کوئی اسے دیوانوں کی حد تک چاہ سکتا تھا۔ اس کے عمل میں شدت پسندی ضرور تھی، مگر کوئی درندگی نہیں تھی جس نے ہیر کو سکون پہنچایا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھی۔
جب احمد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، پھر اس کے گلے میں ایک نازک مگر نفیس اور خوبصورت ڈائمنڈ کا نیکلس بنایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ ہیر نے اسی بے تاثر لہجے کے ساتھ دوبارہ اپنے بال کنگھی کرنے شروع کیے۔ احمد نے کچھ حیرت سے ہیر کا یہ رویہ دیکھا۔ ایک بات تو وہ جان چکا تھا، اس لڑکی کو دولت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ چکا تھا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ محبت کرنی سکھا رہا تھا، مگر محبتیں زبردستی نہیں ہوتی۔ دن ایک کے بعد ایک گزرنے لگے۔ ہیر بہت خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی، وہ کھڑی رہنے کو کہتا تو کھڑی رہتی۔ مطلب وہ اتنی زیادہ خاموش ہو چکی تھی، اس کے ہر عمل پر خاموشی سے سر جھکاتی، اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ شاید ایک ہفتے میں اس نے ہیر کی آواز بھی سنی ہو۔ آج ہیر صبح سے بے چین تھی۔ پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا اس نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ بدگمانی دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو سچ بتانا چاہتی تھی۔ احمد شیرازی ایک بزنس مین تھا۔ اس کا کروڑوں کا کاروبار تھا، مگر وہ اکیلا تھا۔ اس کا والدین کے کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سارا محل صرف اسی اکیلے کی ملکیت تھا، اور اس کے جانے کے بعد ہیر درجنوں ملازموں کے ساتھ یہاں اکیلی ہوتی تھی۔ آج احمد آفس سے جلدی آ گیا تو پورے ایک ہفتے بعد ہیر نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ جو کمرے کے صوفے پہ بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا، ہیر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، پھر بہت مشکل سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر احمد کا خوف تھا۔ جب وہ غصے میں ہو تو کچھ بھی تباہ کر سکتا تھا۔ ارے واہ، تم تو بولتی بھی ہو۔ مجھے لگا تھا شاید اپنی آواز وہیں کہیں چھوڑ آئی ہو، اور میں ہی تمہارا گھر والا ہوں۔ مجھ سے تو بات کرتے ہوئے بھی تمہاری آواز نہیں نکلتی، اور میرے علاوہ دوسروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو۔ وہ اچانک ایک غصے میں آیا تھا۔ ہیر سہم کر پیچھے ہٹی۔ وہ میرے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، اس نے کچھ تکلیف سے کہا۔ آنسو بہتے ہوئے گالوں کو بھگونے لگے، اور احمد کا غصہ کہیں دور جا سویا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ ہیر کو ایک منٹ کے لیے بھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ اس طرح سے اس کے سینے میں بس گئی تھی کہ اگر ایک پل بھی نہ دیکھتا تو سکون نہیں ملنا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے آپ کی، جس میں آپ کو میرا ذرا سا بھی احساس نہیں؟ محبت قربانی مانگتی ہے، مگر آپ کی محبت میں تو انا بھی ہے۔ ہیر دبے دبے غصے سے چلائی۔ احمد صوفے سے اٹھا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے قدم لینے لگی۔ تو تمہیں میری محبت کا ثبوت چاہیے؟ سنجیدہ اور سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہیر جانتی تھی اس نے خود ہی شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالا ہے، اب اس کا رویہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ وہ اس کے اتنے پاس آ کر کھڑا ہو چکا تھا کہ اس کی سانسیں ہیر کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہیر کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو بھی بہتا نہ دیکھوں، ورنہ جن کی وجہ سے یہ ٹسوے بہا رہی ہو، ان کو ہی ختم کر دوں گا۔ اس کے کان کے پاس جھک کر دبا دبا سا کر رہا آیا، اور ہیر کو مزید رونا آنے لگا۔ آپ کے لیے محبت صرف قید کرنے کا نام ہے۔ محبت قید کرنے کا نام نہیں، محبت قربانی مانگتی ہے، محبت اعتبار مانگتی ہے، محبت ساتھ مانگتی ہے، مگر آپ جیسا شخص کیا سمجھے محبت کو۔ وہ اپنے سارے آنسو پوچھتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی، مگر احمد اس کے آخری الفاظ پر ہی اسٹک ہو گیا۔ آپ جیسا شخص کیا سمجھے محبت کو۔ احمد کی سرمئی آنکھیں غصے کی زیادتی سے لال ہو گئیں۔ وہ اپنا چہرہ دھو کر باہر نکلی تو وہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا، تو تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنا ہے؟ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے ہیر نہ ہاں میں سر ہلا سکی نہ نفی میں سر ہلا سکی۔ ٹھیک ہے چلو، صرف 1 گھنٹہ رکنے دوں گا۔ اگر اس سے زیادہ تم مجھ سے دور رہیں تو یہ دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ کس قدر دل برداشتہ لہجے میں بولا تھا، ہیر سن رہ گئی۔ اس کے لہجے میں بے بسی، اذیت اور تکلیف تھی۔ ہیر نے حیرت سے اس مغرور شخص کو تکلیف میں دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اب کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ہیر کسی کٹی دال کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ہیر کے باپ کے گھر کے باہر موجود تھے، مگر گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ ہیر کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ آخر گھر کیوں بند تھا؟ وہ فوراً ثانیہ کے گھر کی طرف بھاگی۔ ان کا گھر ساتھ ساتھ ہی تھا۔ ہیر کو دیکھ کر تو ثانیہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ ثانیہ، گھر کیوں بند ہے؟ ابا کہاں ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔
ثانیہ کے چہرے پہ تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ ہیر، حسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ سب اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ یہ سن کر تو ہیر کو اپنی سانس سے رکتی محسوس ہوئی۔ کیا ایکسیڈنٹ؟ میرا بھائی کیسا ہے وہ؟ میں نہیں جانتی ہیر، بس نمرا بتانے آئی تھی۔ ہیر کا سر چکرانے لگا۔ کس ہاسپٹل میں ہے؟ ہیر نے فوراً اگلا سوال کیا۔ ثانیہ نے فوراً اسے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ وہ ان کے گھر سے باہر نکلی۔ باہر ہی احمر کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ پلیز مجھے ہاسپٹل لے کر چلیں، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خدا کا واسطہ۔ وہ روتے ہوئے اس سے فریاد کرنے لگی۔ احمر تو اسے اتنی بری طرح روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا چلتے ہیں، پہلے رونا تو بند کرو۔ اس نے فوراً ہیر کو اپنے سینے میں سمایا۔ ہیر کو اچانک ہی ڈھارس ملی۔ اسے آج یہ شخص بالکل بھی برا نہیں لگا۔ وہ اس کی تکلیف سمجھ رہا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ وہ فوراً اس کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی۔ احمد نے ریسیپشنسٹ سے کمرہ نمبر پوچھا تو وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھی۔ وہ ہیر کا ہاتھ پکڑے مطلوبہ کمرے تک لایا۔ باہر ہی ہیر کے ماں باپ اور بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنے باپ کی طرف بھاگی۔ ابا، حسن کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ اس کا باپ جو محسوس کر سکتا تھا، اس وقت وہ بھی بھول گیا کہ ہیر کی وجہ سے کتنی رسوائی ملی۔ پتہ نہیں بیٹا، اسکول سے آتے ہوئے سڑک کراس کر رہا تھا، ایک گاڑی ہٹ کرتی ہوئی بھاگ گئی۔ یقیناً کوئی امیر رئیس زادہ ہی ہوگا۔ یہ بگڑے ہوئے رئیس زادے۔ اس سے پہلے اس کا باپ بات پوری کرتا، احمر کو دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ آپ فکر مت کریں ابا۔ اتنے میں ڈاکٹرز باہر نکلے۔ دیکھیں، آپ کے بیٹے کے سر پہ کافی گہری چوٹ آئی ہے۔ آپ 2 گھنٹے تک 10 لاکھ کا ارینجمنٹ کریں، ان کی کرٹیکل سرجری ہونی ہے۔ دعا کریں وہ کامیاب رہے۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتا راہداری میں غائب ہو گیا۔ مگر ہیر کا باپ، اس کا تو سانس ہی رک گیا۔ وہ 10 لاکھ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے گا؟ ہیر جانتی تھی اس کے باپ کے پاس تو بہت مشکل سے 1 لاکھ بھی نہیں ہوں گے، تو یہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ شگفتہ بیگم ہیر کے پاس آئیں۔ دیکھو ہیر، ہماری آپسی رنجشیں جتنی بھی ہوں، مگر وہ تمہارا بھائی ہے اور یہ رشتہ کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ میری بچی، پلیز اپنے شوہر کو کہو ہماری مدد کرے، میرے حسن کی جان بچا لو، تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس ماں نے آج بے بسی سے ہاتھ ہی جوڑ دیے۔ ہیر کو تکلیف ہوئی، وہ جیسی بھی عورت ہو، مگر ہیر نے اسے ماں ہی سمجھا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں حسن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ میں بات کرتی ہوں۔ وہ فوراً احمر کی طرف بھاگی، جو راہداری میں کچھ دور ہی کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے یہ رونا دھونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ آج پہلی بار ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ احمر نے حیرت سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ میرے بھائی کی زندگی اور موت آپ کے ہاتھوں میں ہے، پلیز اسے بچا لے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی آپ کی مرضی سے گزاروں گی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے 10 لاکھ روپے چاہیے، اس کی سرجری ہوگی، مگر میرے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ خدا را! ہیر اس سے پہلے ہاتھ جوڑتی۔ احمر نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اس طرح گڑ گڑانے کا سوچا، تم حکم کرنے کا حق رکھتی ہو، مجھ پر حکم چلاؤ۔ تم میرے دل کی ملکہ ہو، تمہاری خاطر میں ساری سلطنت لوٹا سکتا ہوں۔ احمر کی انا تو وہیں کہیں دب گئی۔ وہ ہیر کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر وہ اس کا عشق اور جنون تھی۔ فکر مت کرو، اگلے آدھے گھنٹے میں تمہارے بھائی کا آپریشن شروع ہو جائے گا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے احمر وہاں سے نکل گیا، اور پھر واقعی اگلے آدھے گھنٹے میں حسن کی سرجری شروع ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل کا سارا خرچہ اور ڈاکٹرز کے ساتھ ہر قسم کی بات احمر نے ہی کی۔ ہیر ان کے پاس ہی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی، مگر ہیر ہلنے سے انکاری تھی۔ احمر نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے بھی اپنے مرے ہوئے ماں باپ یاد آئے تھے، جو اسی طرح ایک ایکسیڈنٹ میں موت کی نظر ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا وہ 18 سالہ بچہ لوگوں سے فریاد کر رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کی جان بچا لی جائے، کیونکہ ان کے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے تھے، مگر کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس دن اس نے طے کر لیا تھا وہ اتنا کمائے گا کہ لوگ اس کے سامنے نظریں جھکا کر چلے۔ حسن کا آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اسے 12 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ ہیر، چلو گھر چلتے ہیں، تمہارا ہاسپٹل میں رکنا مناسب نہیں، اس نے اس بار نرمی سے مخاطب کیا۔
ہیر جو ویران آنکھیں لیے ہاسپٹل کے کوریڈور میں بینچ پر بیٹھی تھی، اس نے تکلیف سے احمد کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے یہیں رہنے دیں، میرا بھائی۔ وہ اپنی بات پوری نہیں کر پائی کیونکہ حلق میں آنسوؤں کا گھول اٹک چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی دوبارہ آ جائیں گے، مگر اس وقت تم یہاں نہیں رکو گی، احمد اب بھی نرمی سے ہی کہہ رہا تھا۔ ہیر کے ابا ان کے پاس ہی کھڑے ان کی ساری بات سن چکے تھے۔ بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جاؤ اپنے گھر، ویسے بھی بیٹیاں شادی کے بعد اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ابا کے لہجے میں نرمی تھی۔ ہیر کو کچھ حوصلہ ملا۔ احمد کھڑا ہوا، پھر ہیر کے ابا کے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں بھلے ہی میرا طریقہ غلط تھا، مگر میری نیت غلط نہیں تھی۔ اس وقت مجھے غصہ بہت زیادہ آیا تھا، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرے دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ مجھے ہیر پہلی ہی نظر میں پسند آئی تھی۔ یہ میری پہلی نظر کا عشق ہے، اور میں اسے ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ اتنا بھروسہ رکھیں، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ شاید احمد نے پہلی بار کسی کے سامنے عاجزی اپنائی تھی۔ وقار صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے میرے بیٹے کی جان بچا کر جو مجھ پہ احسان کیا ہے، تو ہر غلطی کی تلافی ہو چکی ہے۔ احمد کے چہرے پہ رسمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جاؤ بیٹا، اپنے گھر جاؤ، انہوں نے دوبارہ ہیر کو مخاطب کیا۔ ہیر بنا کچھ کہے اٹھ گئی اور احمد کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ وہ سارا راستہ بہت خاموش تھی۔ احمد محسوس کر سکتا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ سیدھا بیڈ پر لیٹ گئی اور کچھ ہی منٹوں میں سو گئی۔ شاید پریشانی سے اس کے سر میں درد ہو رہی تھی۔ احمد نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے دن بہت مشکل سے اس نے ہیر کو ناشتے کے لیے راضی کیا۔ اگر ناشتہ کرو گی تب ہی چلیں گے۔ جب وہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں مانی تو احمد نے اسے دھمکی دی، اور پھر وہ فوراً اچھی بچی کی طرح کھانا کھانے لگی۔ پھر وہ فوراً اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے آیا۔ حسن کو ہوش آ گیا تھا، اور اپنی بہن کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھا۔ نمرا اور حسن بھی اسے بہت پیار کرتے تھے، مگر بس اپنی ماں کے ڈر سے وہ اس سے دور دور رہتے تھے۔ احمد نے ہیر کو اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ خوش دیکھا تو اسے اچھا لگا۔ اب اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ محبت میں قید نہیں کیا جاتا، محبت میں آزاد چھوڑا جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ کا، اور اگر نہیں لوٹا تو کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ یہ سارا دن ہاسپٹل میں ہی رہی۔ پھر شام کو اس نے خود ہی احمد کو کہا، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ احمد اپنے سارے کام چھوڑ کر ہاسپٹل میں ہی تھا۔ وہ ہیر کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہیر کی اس بات پہ نہ جانے کیوں احمد کو بہت اچھا لگا۔ وہ جیسے اس کا رویہ، اس کی طبیعت سمجھنے لگی تھی۔ واپس گھر آ گئے۔ اگلے دن حسن بھی ڈسچارج ہو کر گھر جا چکا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ ہیر اپنے ابا کے ساتھ رابطے میں تھی۔ احمد نے اسے موبائل لا کر دیا تھا، مگر اس نے 4-5 دنوں سے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مگر اب اس نے موبائل چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس محل میں ہر سہولت تھی، مگر اپنے باپ سے ملنے کے بعد ہیر خوش ہوئی تھی۔ 3 دن بعد اتوار تھا۔ آج اس نے احمد سے فرمائش کی کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے، بس کچھ گھنٹوں کے لیے، پھر وہ واپس آ جائے گی۔ وہ اب اس سے فرمائشیں کرنے لگی تھی، اس کی باتیں بھی ماننے لگی تھی، اس سے باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو بدل رہی تھی، اس رشتے میں ایڈجسٹ کر رہی تھی۔ اور احمد نے حسن کی جان بچانے کے لیے جو کچھ کیا، اس کے بعد تو اس کی مکروز تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، میں تمہیں جاتے ہوئے ڈراپ کر دوں گا اور آتے ہوئے لے آؤں گا۔ ہیر خوش ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ پہلی بار احمد کی وجہ سے خوشی آئی تھی، اور احمد نے تو نہ جانے اس کی کتنی بلائیں لے ڈالیں۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی جب وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ احمد اس کی طرف پلٹا، پھر محبت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے، اور آج پہلی بار ہیر مسکرائی تھی۔ وہ خوشی میں خود ہی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ احمد کو دلی خوشی ہوئی۔ اسے لگا آج وہ اپنی محبت کو اصل معنوں میں حاصل کر چکا ہے۔ شکریہ مجھے سمجھنے کے لیے، ہیر نے بہت مان سے کہا۔ احمد نے دوبارہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جب چاہے ثابت کروا لینا۔ وہ جیسے کہہ رہا تھا، میں دوبارہ بھی تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہیر بس مسکرا کر رہ گئی۔ پھر اس کے ساتھ وہ ابا کے گھر آ گئی، اور احمد اسے ڈراپ کیے چلا گیا۔ وہ حسن کے پاس ہی تھی، اسے خود اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر پلا رہی تھی۔ اماں اور ابا بھی کافی خوش تھے۔ نمرا شاید اسکول چلی گئی تھی۔ اسے یہاں آئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اسے لگا احمد آ گیا ہوگا۔
وہ اپنا حلیہ ٹھیک کرتی ہوئی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا مگر احمر کی جگہ سامنے حماد کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہیر کا حلق تک کڑوا ہو گیا، تو وہیں ہیر کو دیکھ کر حماد کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارے واہ، مجھے امید نہیں تھی، اتنے بڑے آدمی سے شادی کر کے تم دوبارہ اس جھونپڑی کا رخ کرو گی۔ اس نے تز میں لپٹے تیر ہیر کے سینے میں مارنے چاہے۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، جب دل چاہے گا میں آ جاؤں گی۔ ہیر کو بھی غصہ آیا۔ ارے واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک تو پہلے مجھے اپنی اس عاشق کے گنڈوں سے کہہ کر کڈنیپ کروایا، پھر اس سے نکاح رچا لیا، پھر اتنے بڑے آدمی کی بیوی بن گئی، اب مجھ پہ ہی رعب جھاڑ رہی ہو۔ تمہیں اپنی اوقات سے باہر ملا ہے، میں تمہیں ہر چیز دے سکتا تھا، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دیتا، مگر تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ وہ غصے سے بات کرتا ہوا ہیر کی طرف قدم لینے لگا۔ ہیر پیچھے ہونے لگی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم سے شادی کروں گی؟ وہ تو خدا کا شکر ہے مجھے خدا نے ایک اچھا انسان شوہر کے روپ میں عطا کر دیا۔ اگر اس دن وہ زبردستی آ کر نکاح نہیں کرتا تو شاید میں اسی رات مر جاتی، کیونکہ تم جیسے شخص سے شادی کرنا مرنے کے مترادف ہی تھا۔ حماد کا چہرہ تذلیل سے سرخ ہوا۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ بھی چلایا۔ اماں اور ابا اندر حسن کے پاس تھے، شاید ان تک آواز نہیں جا رہی تھی کیونکہ اندر ٹی وی فل والیوم میں لگا ہوا تھا۔ بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری آنکھوں میں تو عورت کے لیے حیا ہی نہیں، تم کن غلیظ نظروں سے مجھے گھورتے تھے، کیا مجھے اندازہ نہیں تھا؟ ایک بات یاد رکھنا، اللہ پاک نے عورت کو بہت خاص حفظ دی ہوتی ہے، وہ ہر مرد کی نظریں پہچان جاتی ہے، تمہاری نظروں کی حفظ بھی جانتی تھی۔ میں صرف اپنے باپ کی عزت رکھنے کی خاطر شادی کے لیے مانی تھی، ورنہ تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کرنے سے بہتر میں خودکشی کی حرام موت کو گلے لگا لیتی۔ ہیر بھی کچھ غصے سے چلائی۔ اس سے پہلے حماد کا ہاتھ اٹھتا اور ہیر کا منہ دبوچتا، راستے میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہیر نے حیرت سے دیکھا، احمر غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ یقیناً وہ ان کی ساری باتیں سن چکا تھا اور یہ بھی جان چکا تھا کہ ہیر نے کبھی کسی دوسرے کو اپنے دل میں بسایا ہی نہیں۔ حماد نے جیسے ہی احمر کو دیکھا، اس کا خون خشک ہوا۔ سر، آپ یہاں؟ حماد کے چہرے پہ پہلی بار خوف نمودار ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ اس چھوٹے صحن کے در و دیوار ہل کر رہ گئے، اور حماد کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہیر کس کی بیوی بنی ہے۔ وہ اپنے باس کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا، احمر کا ہاتھ اٹھا اور ایک مکہ حماد کے منہ پر دے مارا۔ اگر آج کے بعد تم اس گھر میں دکھائی دیے تو اگلا دن دیکھنے کے لیے نہیں بچو گے۔ احمر غصے سے دھاڑا، اور تم ابھی اور اسی وقت سے فارغ ہو، کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں۔ حماد کو احمر کی کمپنی میں ہی اچھی پوسٹ پر جاب ملی تھی، مگر آج اس کی بیوی پہ گندی نظر ڈال کر وہ یہ گنوا چکا تھا۔ نہیں پلیز سر، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ حماد فوراً گڑ گڑانے لگا۔ جس شخص کی آنکھوں میں حیا نہیں، وہ میری کمپنی میں کام کرنے کا بھی روادار نہیں۔ وہاں بہت ساری فیمیل امپلائیز کام کرتی ہیں، تمہارا کیا بھروسہ کل کسی لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کروں؟ ہر لڑکی میرے لیے میری بہن جیسی ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ احمر غصے سے چلایا۔ شور کی آواز سن کر اماں اور ابا بھی باہر آ چکی تھے۔ ہیر کی آنکھیں نم تھیں، آنکھوں میں مان تھا، اور وہ مان احمر کے لیے تھا۔ ابا نے خاموشی سے اماں کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چلے گئے۔ وہ ساری باتیں سن چکے تھے۔ ابا تو بہت پہلے ہی ہیر کو معاف کر چکے تھے، اماں نے بھی اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ آخر ہیر کی وجہ سے ہی تو ان کا حسن زندہ بچا تھا۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ نمی آج خوشی کے آنسو تھے۔ حماد کے جانے کے بعد وہ ہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے فکر میں ڈوبے لہجے میں پوچھا۔ ہیر نے فوراً زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ چھوٹے صحن میں وہ دونوں کھڑے تھے، عصر کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہیر اپنی نم آنکھوں سے آج اسے محبت سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جسے آپ جیسا شوہر ملا ہے۔ بے شک تب میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے باپ کی عزت پر کوئی داغ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی، مگر خدا کی قسم میرے دل میں آپ سے پہلے کوئی شخص نہیں آیا۔ اور احمر حیران رہ گیا، یعنی کہ وہ اس کے دل تک آ چکا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟
اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہیر نے فوراً اسباب میں سر ہلایا۔ میرے دل میں اور میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے اور آپ ہی آخری مرد ہیں۔ اور احمد شرازی کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں چاشنی کھول دی ہو۔ اس نے ہیر کو پوری قوت سے اپنے سینے میں بھینچا۔ ہیر مسکرا کر رہ گئی۔ پھر اس نے ہیر کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اپنے گھر چلیں؟ احمد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہیر نے اسباب میں سر ہلایا۔ آپ جہاں چاہیں گے وہاں چلوں گی۔ اب میری ساری زندگی صرف آپ کے نام ہے۔ وہ محبت سے بوجھل لہجے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے عزت دی تھی۔ ہاں، اس کا نکاح کرنے کا طریقہ غلط تھا، مگر اس نے ہیر کے دل میں اپنی مخلصی سے جگہ بنائی تھی، نہ کہ زبردستی۔ وہ اماں اور ابا سے مل کر چلے گئے۔ آج پہلی بار ہیر گھر جانے کے لیے خوش تھی۔ آج پہلی بار وہ اس گھر کو گھر سمجھ کر جا رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے خود کو خوش محسوس کیا تھا۔ بے شک خدا بہترین کارساز ہے۔